سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے حمد پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. روک دیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. مل کے پڑھیے: روک دیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. کرم ہے حضور کا ہم پہ، کرم ہے حضور کا ہم پہ. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بڑھتے ہیں جو لیا سب کی.
سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بنتے ہیں جولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ تو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اور اپنیوں کا صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ بات کیا ہے کہ قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ قدم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے اللہ جل شانہ وعلا نوالہ واتم برہانہ کی حمد ثنا کے بعد حضور نور شافع مکشوف کائنات کی جان کائنات حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نسبت میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین، گزشتہ ہفتے ایک ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا کہ درد رکھنے والا جو مسلمان ہے وہ خون کے آنسو رویا کہ ہماری مذہبی کتاب جس پر ہمارا ایمان ہے سویڈن میں اس وقت جب مسلمان عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر آ رہے تھے تو مسلمانوں کی مذہبی کتاب لاریب کتاب، وہ کتاب کے جو اللہ تبارک و تعالی نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کتاب کی بے حرمتی کی گئی، اس کتاب کو نظر آتش کیا گیا۔ میرے دوستوں، یہ صرف قرآن کو نظر آتش نہیں کیا گیا بلکہ یہ مسلمانوں کے جذبات کو نظر آتش کیا گیا۔ ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ان کے سربراہان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سب ایک ہو کر مل کر اپنا مطالبہ یہ اقوام متحدہ میں رکھیں اور سویڈن ملک کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ میرے دوستوں، نہ ان کی سرحد ہمارے ساتھ لگتی ہے کہ ہم جنگ کریں،
ان کے ساتھ جنگ کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ یہودیوں کی، نصرانیوں کی جتنی بھی اشیاء ہیں ہم ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اپنے پاکستان کی پروڈکٹس کو استعمال کریں، ہم کسی دوسرے ملک یعنی یہودیوں کی، نصرانیوں کی اشیاء کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ادھر ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے جی، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں، اللہ کے پاک کلام سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں، اور یہودیوں کی پروڈکٹس کو ہم استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور قرآن کی شان میں گستاخیاں کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، اس ساری صورتحال کا ایک ہی حل ہے کہ ہم مکمل طور پہ ان کی اشیاء نوش کا، ان کی دوسری پروڈکٹس کا ہم مکمل طور پہ بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم کو خریدنا بند کر دیں، وہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے، اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے۔ میرے دوستوں، ہر مسلمان کا دل جلدی ہے کہ ہماری مذہبی کتاب کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور آج میرے دوستوں 18 ذی الحج بھی ہے۔ داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین اسلام کے تیسرے خلیفہ، صحابہ کا بیکر، شرم و حیات کا بیکر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کا دن بھی ہے۔ تو ان کی سیرت کے تناظر میں ہم یہ جانیں گے کہ قرآن کا رتبہ کیا ہے، ان کی سیرت کے تناظر۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف اور ان میں جو اوصاف تھے ان پر مختصر روشنی ڈالی جائے گی۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے لگتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا رشتہ ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سے چوتھے یا پانچویں نمبر پر ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کی شان میں میرے اور آپ کی کلمہ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک اس دنیا سے رخصت ہوتی جاتی، تو میں ہر ایک کا نکاح عثمان سے کرتا جاتا حتیٰ کہ 100 کے عدد کو پورا کرتا۔ اس کے علاوہ دین اسلام کے لیے آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کیا۔ میرے دوستو، آج کے دور میں اگر 10,000 دینار کسی کے پاس ہو یا 10,000 درہم ہی کسی کے پاس ہو تو وہ بڑا امیر شخص قرار دیا جاتا ہے۔ اس دور میں آپ نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ سینکڑوں دفعہ آپ نے اپنا سارا مال خرچ کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں پر نچھاور کیا۔ میرے دوستو، آپ شرم و حیا کا بیکر تھے، شرم و حیا کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ کل میں نے نماز عصر کے بعد ایک حدیث مبارکہ کا تذکرہ کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا پھٹا ہوا تھا۔ اسی سنا میں میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام اٹھ کر نہیں بیٹھے، اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا نہیں کیا، بلکہ اسی حالت پر بیٹھے رہے۔ فرماتی ہے کہ میرے والد محترم آئے، پاس بیٹھ گئے، پھر دروازے پر دستک ہوئی، اندر آنے کی اجازت طلب کی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ جب اندر تشریف لائے تو آقا علیہ السلام اٹھ کر نہیں بیٹھے اور نہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو درست فرمایا، بلکہ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ فرماتی ہے کہ تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، جب پوچھا گیا تو باہر سے آواز آئی، عثمان ابن عفان اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ ابھی اتنی آواز آنی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہے کہ میرے سرکار کائنات کے والی و مختار حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کر لیا، پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ فرماتی ہے کہ جب سب چلے گئے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے سرکار آج میں نے عجیب معاملہ دیکھا۔ اے عائشہ کیا عجیب معاملہ دیکھا؟ عرض کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد محترم آئے، آپ اسی حالت پر بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی حالت پر بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان ابن عفان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لاتے ہیں، آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو درست فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اے عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں؟ تو پھر کسی نے یہ خوب کہا تھا نا کہ جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا، جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا، مجھے یقین ہے وہ سیرت عثمان لکھے گا، مجھے یقین ہے وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ کہ میرے دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خوب برو جوان تھے، خوبصورت تھے، لیکن آپ شرم و حیا کی ایک چلتی پھرتی تصویر تھی۔ کل بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آج کی سطح پر منانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منائیں گے تو شرم و حیا کو فروغ ملے گا۔ یہ جو حیا ہم پہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس حیا کو فروغ ملے گا، ہمارے گھروں میں حیا آئے گی، ہمارے معاشرے میں حیا آئے گی، ہمارے ملک میں حیا آئے گی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میرا جسم تیری مرضی، ان کو بھی اللہ رب العزت حیا کے پردے میں رکھے گا کہ جب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانا شروع ہو جائیں گے۔ پھر میرے دوستوں، جب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانا شروع ہو جائیں گے نا تو پھر صحابت کو بھی فروغ ملے گا۔ یہ جو امیر سمجھ بیٹھے ہیں کہ دولت شاید ہمارا ہی حق ہے تو اس چیز کو بھی فروغ ملے گا کہ یہ دولت کسی کا حق نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ سب کچھ عطا کرتا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میرے دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں جب خرچ کرتے تھے تو آپ یہ دعا کرتے تھے، مولا خرچ تو میں نے کر دیا، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اور جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمیں تو یقین ہوتا،
اب تو پورے یقین کامل سے کہتے ہیں ہاں جی خرچ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے۔ میرے دوستوں کون سا عمل قبول ہے، کس کا عمل قبول ہے، یہ صرف رب کی ذات جانتی ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، وہ شہادت کا پیکر تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، آپ کو کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن جب وہ بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں مولا میں نے اپنا کام کر دیا ہے، قبول فرمانا تیرا، قبول تو نے کرنا ہے۔ میرے دوستوں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، کئی مرتبہ آپ نے اپنا مال خرچ کر کے دین اسلام کو فائدہ پہنچا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ نے غزوہ تبوک کے معاملے میں ایک واقعہ یہ سنا ہوگا کہ آپ نے اونٹ پیش کیے، گھوڑے پیش کیے، اس کے علاوہ بھی آپ کی غزوہ تبوک کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ وہ خدمات کیا ہیں؟ جب غزوہ تبوک پیش آیا تھا تو آقا علیہ السلام کی سپہ سالاری میں لشکر اسلام جا رہا ہے غزوہ تبوک کے لیے، تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر مسلمانوں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ پریشانی کیا تھی؟ غلہ ختم ہو، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چہرے جو ہیں ان کے چہروں پر پریشانی دکھائی دے رہی تھی، منافقین کے چہروں پر خوشی تھی کہ مسلمان بڑے بڑھ ڈھنگ کے نکلے تھے، آج دیکھتے ہیں کہ ان کو کون کھلاتا پلاتا ہے، آج ان کا مسیحا کون بن کر آتا ہے۔ منافقین کے چہروں پر خوشی ہے۔ آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، صحابہ کرام کے پریشان کی حالت والے چہرے دیکھے نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ آج کا سورج غروب بعد میں ہوگا، اللہ تعالی تمہارے لیے اسباب پہلے پیدا کرے گا۔ میرے دوستو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس لشکر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے 7 اونٹ گلہ سے بڑے بڑے خریدے، خرید کر آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ لے کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے قبول فرمائیے، یہ میری طرف سے قبول فرمائیے۔ میرے دوستو اگلی بات سننے والی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 گلوں سے بڑے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا دعا کے لیے، اتنا بلند کیا کہ آپ کے ہاتھ مبارک آپ کے سر مبارک سے اوپر ہو گئے، آپ کے سر مبارک سے اوپر ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی مولا میں محمد عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی میں عثمان سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ تو اللہ حضرت نے اپنے فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ میرے دوستو اللہ کی رضا اور اللہ کے محبوب کی رضا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کسی کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، آقا علیہ السلام کی رضا نصیب نہ ہو تو کام پھر بھی نہیں چلتا، اور اگر کسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب نہ ہو تو پھر بھی کام نہیں چلتا۔ تو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جب تو راضی ہو جائے گا تو ہم بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام ساری رات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کی دعا کرتے رہے، مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جائے۔ میرے دوستوں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، آپ نے کئی مرتبہ آقا علیہ السلام سے جنت خریدی ہے، جنت خریدی ہے۔ وہ کیسے؟ مسجد حرام کی توسیع کا وقت آیا، مسجد حرام کو وسیع کرتا تھا۔ تو ایک شخص کا مکان تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو رغبت دلائی کہ اگر تو یہ مکان مسجد حرام کی توسیع کے لیے وقف کر دے تو میں جنت میں تیرے گھر کا ضامن کرتا، یعنی جنت میں تجھے گھر عطا کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اسے بڑا سمجھایا، لیکن وہ شخص باز نہ آیا اور اپنی ہٹ درمی پہ رہا اور اس نے مکان مسجد کے لیے وقف نہ کیا۔ یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ اس شخص کے پاس گئے اور اس کے ساتھ ایک قسم کی ضد لگا لی، اور ایسی ضد لگائی کہ اسے منا کر چھوڑا۔ اور میرے دوستو 1000 دینار سونے کا ہوتا، سونے کا سکہ ہوتا، 1000 دینار کے عوض آپ نے وہ مکان خریدا، اپنے نام لگوایا، اور پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنا ہے کہ وہ جو فلاں مکان ہے وہ شخص اگر مسجد کے لیے وقف کر دے تو آپ اس کے لیے جنت میں گھر کے ضامن بنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میں ضامن ہوں، ابھی بھی ضامن ہوں۔ جب وہ شخص اگر اللہ کی راہ میں وہ مکان دے دے، مسجد حرام کی توسیع کے لیے وہ مکان دے دے، تو میں جنت میں اس کے گھر کا ضامن ہوں۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب وہ مکان میرا ہے، اب وہ مکان میرا ہے، تو کیا آپ ابھی بھی جنت میں گھر کے ضامن بنتے ہیں؟ فرمایا، میں عثمان ابھی بھی جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ میرے دوستو اسی وقت آپ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ مکان مسجد حرام کی توسیع کے لیے وقف کر دیا، میں نے یہ وہ مکان مسجد حرام کی توسیع کے لیے وقف کر دیا۔ توسیع کیا وقت بھی جب قریب آیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو یہ پلاٹ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے؟ میرے دوستو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پلاٹ خریدا اور مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ ایک کھجوروں کا باغ تھا۔ آقا علیہ السلام کی رضا تھی کہ اس جگہ پر مسجد بنے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس باغ کو خریدے اور مسجد کے لیے وقف کر دے؟ میں اس کے لیے جنت میں باغوں کا ضامن ہوں، جنت میں باغوں کا ضامن ہوں۔ میرے دوستو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ خریدا اور وہ باغ خرید کر آپ نے مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ گویا معلوم ہوا کہ جو بھی مال مسجد کی توسیع کے لیے، مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لیے جنت میں گھر کے ضامن بن جاتے ہیں، جنت میں گھر کے ضامن بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو مسجد کی توسیع میں، مسجد کی تزئین و آرائش کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ میرے دوستو جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر
آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر ایک کنواں تھا جس کو کہتے تھے بئر روما، وہاں پر ایک یہودی کا قبضہ تھا اور وہ اس پانی کو بیچا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور وقف کر دے، مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے وقف کر دے۔ میرے دوستوں اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ وہ کنواں کہ جس سے پورا مدینہ پانی پیتا تھا، وہ کنواں کے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر وقف کر دیا تھا، وہی خریدار 40 روز بھوکا پیاسا رہ کر مظلومیت کی حالت میں اس دنیا سے تشریف لے شہید کر دیے گئے۔ میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کے مظلوم شہید ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کی پیشن کوئی پہلے ہی فرما دی تھی کہ عثمان تمہیں مظلوم شہید کیا جائے گا، تم پر ظلم کیا جائے گا، پہلے تم پر ظلم کیا جائے گا اور اس کے بعد تم کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور میرے دوستوں آقا علیہ السلام کی یہ پیشن کوئی سچ ثابت ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے پاس ڈھیروں مال تھا، جن کے پاس بیش بہا اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا مال تھا، جنہوں نے خود خرید کر جگہ مسجدوں کے لیے وقف کی، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کیا، مسلمانوں کے غلہ کے انتظام کے لیے اپنا مال خرچ کیا، مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے اپنا مال خرچ کیا، وہی عثمان غنی 40 روز تک بھوکے پیاسے رہ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر صرف ایک حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، میرا رفیق جنت میں عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنت میں ساتھی یعنی کہ رفیق اس کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، تو جنت میں میرا جو ساتھی ہوگا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ میرے دوستو آپ نے قرآن کی کیا خدمت کی، قرآن پاک کے ساتھ آپ کو کتنی محبت تھی، کتنا شغف تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے تو آپ زاروں کا تار ہوتے، اتنا روتے کہ آپ کی ہچکی بن جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے جامع القرآن، یعنی قرآن کو جمع کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا، کیونکہ یہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا اور آپ کے دور میں مکمل کر لیا گیا، اور جو نسخہ تیار کیا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد وہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، پھر آپ کی شہادت کے بعد وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے آذربائیجان کے علاقوں کو فتح کیا، اس وقت یہ دیکھا گیا، یہ محسوس کیا گیا کہ قرات کے معاملے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ یعنی آپ کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جیسے کہ آپ ہم سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، پاکستان کا علاقہ گجرانوالہ بھی ہے، پاکستان کا علاقہ لاہور بھی ہے، فیصل آباد بھی ہے، ہمارے ان ایریوں میں زبان پنجابی بولی جاتی ہے، ہم بھی پنجابی بولتے ہیں، گجرانوالہ والے بھی پنجابی بولتے ہیں، لاہور والے بھی پنجابی بولتے ہیں، فیصل آباد والے بھی پنجابی بولتے ہیں، لیکن آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ ہمارا پنجابی بولنے کا انداز مختلف ہے، لاہور والوں کا مختلف ہے، گجرانوالہ والوں کا مختلف ہے، فیصل آباد والوں کا مختلف ہے۔
راولپنڈی، اسلام آباد، مالدہ مختلف، یعنی ہر ایک علاقے کا پنجابی بولنے کا ہی انداز مختلف ہے۔ اسی طرح ہر ایک قبیلے کا بولنے کا طریقہ الگ الگ تھا، ان کے بولنے کا انداز الگ الگ تھا۔ اس وجہ سے قرآن پاک کی قرات کہتے ہیں زبر زیر پیش شد مد جزم، ان چیزوں کو کہتے ہیں، یہ قرات کے اصول ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک بغیر اعراب کے نازل ہے، بغیر اعراب کے نازل ہے۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی مادری زبان میں قرآن پاک کے حروف کو ادا کرنا شروع کر دیا، قرات میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی بھی ہیں ان کو، اور حضرت حذیفہ بن یمان جو رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ڈیوٹی لگائی، چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ منگوایا جائے۔ یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے، کہ آپ نے قرآن پاک کا نسخہ منگوایا اور آپ نے قریشی زبان جو میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کی زبان تھی، آپ نے اس زبان میں اعراب لگوائی اور پھر 3 سے 4 یا 5 سے 6 نسخے نقل کروائی، اور ہر ایک دارالحکومت میں آپ نے بیچ کر یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو قرآن کے صحائف میں جو نسخے ہیں ان کو ختم کر دو، یعنی ان کو ضائع کر دو، ان کو کسی کنویں میں ڈال دو، اور جو بیچا گیا ہے یہ آج کے بعد رائج ہے۔ اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ ایک قرات پر سب کو جمع کرنے والا، آپ نے ایک قرات پر سب کو جمع کیا ہے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے جامع القرآن۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قرآن سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نے جب جامع شہادت نوش فرمایا اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے دور میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، قرآن پاک کی گستاخی ہو رہی ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم صرف موبائل فون پہ سوشل میڈیا ایپ کھول کے صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں سویٹر ختم ہو جائے گا رب کا قرآن باقی رہے گا، فلاں ختم ہو جائے گا رب کا قرآن باقی رہے گا۔ میرے دوستو، یہ عملی کام نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ شامل فرمایا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ سب قبیلے ختم ہو جائیں گے، قرآن زندہ رہے گا، بلکہ آپ نے عملی کام کر کے دکھایا، آپ نے عملی کام کر کے دکھایا، اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اور آج ہمیں جوش و جذبہ کیا ہے کہ ہم باہر نکلتے نہیں، احتجاج کرتے نہیں، اور کفار ہماری مذہبی کتاب قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ آئے دن نئے سے نئے فتنہ کھڑے ہو رہے ہیں، ہم نئے سے نئے فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم نئے سے نئے فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کبھی قرآن کے بارے میں گستاخی ہو جاتی ہے اور کبھی صاحب قرآن کے بارے میں گستاخی ہو جاتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب صرف چپ ساتھ کر بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ آپ کا تعلق جس شعبے سے ہے، جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اپنے شعبے میں اس آواز کو ضرور بلند کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو قرآن اور صاحب قرآن کی گستاخی کرے گا ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے، ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے، اس کا نام سمے ہستی سے مٹا دیں گے، یہاں تک کہ ہم ان کی اشیاء بھی استعمال کرنا اپنے لیے گناہ سمجھیں۔ ہم کرتے کیا ہیں؟
ادھر ہم احتجاج کر کے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر یہودیوں کی اشیاء کو ہم استعمال کر رہے ہیں. ہمیں اپنی پاکستانی اشیاء پر یقین ہی نہیں رہا. تو میرے دوستو تب تک ہم یہود و نصارہ کا ڈٹ کے مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ نہ کریں. جب ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے تو پھر میرے دوستوں ہوگا کیا کہ وہ اپنی موت آپ ہی مر جائے گی. عملی کام بھی کریں. عملی کام یہ بھی ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں. جب ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی, جب ہر گھر میں قرآن کی آواز پہنچے گی, میرے دوستوں کفار کو پتہ چل جائے گا مسلمان اٹھ گئے ہیں, نیند سے بیدار ہو رہے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جس مذہبی کتاب کی بے حرمتی کی گئی ہے, میرے دوستوں سب سے بڑے تو بے حرمتی ہم خود کرتے ہیں کہ تاکوں میں رکھے قرآن سال ہر سال سے پڑے ہیں, ان کے اوپر مٹی پڑی ہے, ہم صرف اتارتے ہیں, مٹی جاڑتے ہیں, کھولنا ہم دوبارہ نہیں کرتے. اس کے اندر لکھا گیا ہے میرے دوستو ہمارے اسلاف نے اگر کامیابی پائی ہے تو اسی صورت میں پائی ہے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے, قرآن پر عمل بھی کیا. اسی صورت میں میرے دوستو ہماری مقام ممکن ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم باقی رہ جائیں اور کفار کا ڈٹ کے مقابلہ کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے. قرآن پاک کی تعلیمات میں ہمارے عمل پیرا ہونا چاہیے. ہمیں خود بھی اور ہماری نسلوں کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو تیار کریں. اسی سلسلہ میں میرے دوستو ہم نے اپنی اسی مرکزی جامعہ مسجد چودھری المعروف علامہ محمد یعقوب خان صاحب علیہ رحمہ والی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ حضرات کی بھرپور فرمائش پر درس قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا. انشاءاللہ العزیز اس کا 13واں پروگرام 15 جولائی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہماری اسی مرکزی جامعہ مسجد چودھری المعروف علامہ محمد یعقوب خان صاحب علیہ رحمہ والی میں انعقاد پذیر ہو. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ باہر میں نے فلیکس بھی لگوائی. یہ لگوانے کا مقصد یہ ہے, نیچے جو لکھا ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. یہ خود بھی تشریف لائیں اور خصوصاً ساتھ لفظ لکھا ہے خصوصاً اپنے بچوں کو ساتھ ضرور لے کر آئیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں قرآن کی تعلیمات سے روشناس ہو سکے. ان کو پتہ چلے کہ قرآن کہتا کیا ہے, قرآن میں کیا کیا لکھا ہے, قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہے. میرے دوستو ہماری آنے والی نسلیں اس چیز سے دور ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کریں. جب ہماری آنے والی نسلیں قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں تیار ہوگی تو پھر میرے دوستوں کو وقت دور نہیں کہ جب یہود و نصارہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, نیست و نابود ہو جائیں گے. اسی سلسلہ میں میرے دوستو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 15 جولائی بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء آپ خود بھی تشریف لائیں, اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر آئیں اور خصوصاً اپنے بچوں کو ساتھ ضرور لے کر آئیں. اور گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ نماز عشاء یہاں پر ہی ادا کریں, نماز عشاء یہاں پر ہی ادا کریں کیونکہ بر وقت پروگرام شروع کیا جا سکے. ایک تلاوت ہوگی, جناب حافظ محمد حمزہ بخش صاحب آپ تلاوت فرمائیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد اقبال سیفی صاحب دامت برکاتہ عالیہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. اور خصوصی گفتگو عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد معین الدین الازہری دامت برکاتہ عالیہ پی ایچ ڈی اسکالر جامعۃ الازہر مصر اور مدرس اور ترجمان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میرا شریف آپ
2 چینل پر بھی تشریف لاتے ہیں، C24 پر بھی تشریف لاتے ہیں، اور ان کے بیانات سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ تشریف لائیں گے اور خصوصی گفتگو فرمائیں گے، اور اس دفعہ ہمارا جو درس قرآن ہے اس کا انداز بھی منفرد ہے، نیا انداز ہے، منفرد انداز ہے۔ اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ وہ نیا اور منفرد انداز کون سا ہے، تو میرے دوستوں سیالکوٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نئے اور منفرد انداز میں قرآن پاک کا درس ہمارے اس مرکزی جامعہ مسجد چودھریہ میں شروع ہونے جا رہا ہے، کہ جس میں ہم سورت وائز الحمد سے لے کے والناس تک ہر سورت کے مضامین اور اس میں جو اہم علمی اور عملی نکات ہیں اس کے متعلق عظیم مذہبی اسکالرز علماء کرام گفتگو فرمایا کریں گے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پہلے پروگرام میں ضرور تشریف لائیں۔ سورہ الفاتحہ کے اہم مضامین اور علمی عملی نکات پر جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری دامت برکاتہ العالیہ آپ گفتگو فرمائیں گے، اور خصوصی دعا و زیر صدارت فخر السادات منبع رشد و ہدایت حضرت علامہ مولانا استاد و استاذ مقرب پیر سید عارف بہادر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ پرنسپل دارالعلوم محمدیہ روسیہ سیالکوٹ کیٹ آپ خصوصی دعا فرمائیں گے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ قرآن پاک سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے سلسلوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا